العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. عزیز طلبہ، ہدایہ خیرین جلد ثالث کا سبق ہے. آپ کے سامنے ایک عبارت موجود ہے، وَلَوْ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا عَلَيْهِ جُزُوعٌ ثَلَاثَةٌ فَهُوَ بَيْنَهُمَا لِاسْتِوَائِهِمَا. اوپر ایک مسئلہ گزر چکا ہے کہ ایک شخص کا کسی دیوار کے بارے میں جھگڑا ہو. ایک شخص تو ایسا ہے جس کے دیوار کے ساتھ پلیاں ہے، دیوار متصل ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اور دوسرا ہے کہ اس کی صرف ہرادی ہے، کچھ ایسی بانس رکھے ہوئے ہیں پودوں کے بیلوں کے پھیلنے کے لیے. تو شہتیر والے کو اور اتصال والے کو ترجیح دی جائے گی. شہتیر اصل ہے اور شہتیر اور دیواروں کا اتصال ہی وہ تصرف اور استعمال کے لیے ہے. بواری اور ہرادی کا کوئی اعتبار نہیں ہے. آج کا مسئلہ یہ ہے، پہلی لائن میں دو شخص دیوار کے بارے میں جھگڑ رہا ہے، یہ میری ہے، اور دونوں کی شہتیر بھی ہے اور دونوں کی تین تین شہتیر رکھی ہوئی ہے. یہ قبضہ، استعمال اور تصرف پر شہتیر دلالت کرتے اور دونوں کی تین تین ہے. ترجیح دے دی جائے گی، دونوں کو کے حق میں فیصلہ نصف نصف کا کر دیا جائے گا، چونکہ شہتیر میں دونوں برابر ہیں. تو لہذا اس سے سمجھا جائے گا تصرف اور استعمال میں بھی برابر ہیں. وَلَوْ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا عَلَيْهِ جُزُوعٌ ثَلَاثَةٌ فَهُوَ بَيْنَهُمَا لِاسْتِوَائِهِمَا وَلَا مُعْتَبَرَ بِالْأَكْثَرِ مِنْهَا بَعْدَ الثَّلَاثَةِ. تین چونکہ جمع کی حد ہے اور تین سے جمع کی جمعیت سمجھ میں آ جاتی ہے. اب کسی کی تین ہے اور دوسرے کی تین سے زیادہ ہے تو اس کی بنیاد پر زیادتی کا فیصلہ نہیں ہوگا. وجہ سمجھ رہے ہوں گے آپ. تین چونکہ جمع کی حد ہے اور تین کے بعد اب جو زیادتی سمجھی جائے گی، اگر اس زیادتی کی بنیاد پر ترجیح دی جائے تو یہ ترجیح کثرت حجت کی بنیاد پر ہوگی، جو مناسب نہیں ہے. ترجیح کبھی کثرت حجت کی بنیاد پر نہیں ہوتی، قوت حجت کی بنیاد پر ہوا کرتی ہے. ماقبل میں یہ بات بتائی جا چکی ہے. وَلَا مُعْتَبَرَ بِالْأَكْثَرُ مِنْهَا بَعْدَ الثَّلَاثَةِ، اور اعتبار نہیں ہے اس سے زیادہ کا تین کے بعد. ایک اور مسئلہ، ایک شخص کی شہتیر دونوں میں سے جو جھگڑ رہے تین ہے، دوسرے کی تین سے زیادہ ہے، تو تین والے کا چونکہ جمعیت پر دلالت ہے اور جس کی تین سے کم ہے اس کی جمعیت پر دلالت نہیں ہے، تین والے کے لیے فیصلہ کر دیا جائے گا. اب جس کی شہتیر تین سے کم ہے اس کو کیا دیا جائے؟ ایک تو یہ ہے کہ اگر ایک شہتیر ہے تو اتنی زمین کا اور اتنی دیوار کا فیصلہ ہو. موضع جزعی، شہتیر رکھنے کے وقت ایک روایت، اور ایک روایت ایسی ہے کہ نہیں، شہتیر کے نیچے جتنی زمین کا حصہ ہے دیوار سمیت سب کا فیصلہ کیا جائے. ایک تیسرا قول یہ ہے کہ نہیں، دو لکڑی ہے، دو شہتیر اس کی ہے، تو صرف شہتیر کے نیچے نہیں بلکہ ایک شہتیر سے دوسری شہتیر کے درمیان میں جتنی جگہ ہے ان جگہوں کا بھی فیصلہ کیا جائے. یہ تین اقوال ہو گئے. موضع جزعی، صرف شہتیر رکھنے کی جگہ. دوسرے ہے کہ شہتیر کے نیچے، لکڑی کے نیچے کا جو حصہ ہے وہاں تک زمین سمیت. اور تیسرا قول یہ ہے نہیں، بلکہ دو شہتیر اگر ہے مان لو یا تین ہے تو ما بین الخشب الى الخشب بینہما وقیل علی قدر خشبہما.
خشب جمع بھی پڑھ سکتے ہیں اگر جمع پڑھیں، خشبۃ کی جمع خشب بھی آتی ہے، قرآن کریم میں آیا ہے کأنہم خشب مسندہ۔ اور قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ دونوں کے درمیان نصف نصف ہو، اس لیے کہ کثرت کا اعتبار نہیں نفس حجت میں، جیسا کہ ابھی اوپر بتایا، لیکن جو 3 والوں کے حق میں فیصلہ کیا گیا اور 3 سے نیچے والوں کے لیے صرف موضع الجزع دیا گیا کہ چونکہ استعمال ہر ایک کا لکڑی کے اور شہتیر کے بقدر ہوتا ہے، تو استعمال کو دیکھتے ہوئے ترجیح دی گئی 3 والوں کو۔ آگے کی عبارت دیکھیں، صفحہ پلٹتے ہیں۔ پہلی جو بات آئی کہ 3 والے کے حق میں فیصلہ کر دیا گیا، جی، اور جو 3 سے نیچے جس کی شہتیر ہے اس کو صرف موضع جزء شہتیر رکھنے کی جگہ ان الحائط یبنى لوضع کثیر الجزوع دون الواحد والمثنى، 3 والے کے حق میں جو فیصلہ کیا گیا، دیوار جو بنائی جاتی ہے زیادہ شہتیر کو رکھنے کے لیے نہ کہ 1 یا 2، فکان الظاہر شاہدا لصاحب الکثیر، تو ظاہر حال کثیر والے کے حق میں شاہد ہے، اس لیے اس کے لیے فیصلہ کیا گیا، مگر یہ کہ 1-2 بلیاں جس کی ہے اس کو بھی بالکل محروم نہ کیا جائے، الا انہ یبقى له حق الوضع، اس کے لیے بھی رکھنے کا حق باقی رہے گا جس کی 1-2 شہتیر ہے، لأن الظاہر لیس بحجۃ فی استحقاقیت، اس لیے کہ ظاہر مکمل طور پر یہ دلیل نہیں استحقاقیت کا، تو ایسا نہیں کہ دوسرے کو محروم کر دیا جائے کسی کے ظاہر حال کو دیکھتے ہوئے۔ ایک اور مسئلہ ہے، ایک شخص کی شہتیر ہے اور دوسرے کی اتصال تربیع ہے، یعنی دیوار ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہے، ایک جو مدعی ہے اس کے لیے صاحب جزو اس کی شہتیر، اور دوسرے کے لیے اتصال بنا ہے، اتصال جدار ہے، اتصال بعض کا بعض کے ساتھ۔ اب کس کو ترجیح دی جائے گی؟ اس میں 2 قول ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ صاحب جزو کو ترجیح دی جائے، صاحب اتصال کو نہیں، فالاول اولا، دلیل وہی آئی، ابھی دلیل آگے بھی آ رہی ہے۔ دوسرا قول بھی سن لیں، ان الثانی اولا، صاحب اتصال اولا ہے، پہلے صاحب جزو اولا کہا گیا، دوسرا قول صاحب اتصال جس کی دیوار ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہے۔ پہلے کی وجہ یہ ہے کہ صاحب جزو کو تصرف کا حق حاصل ہے، شہتیر والا جو ہے، اور صاحب اتصال کو صرف قبضہ ہوتا ہے، اور صاحب تصرف اقوی ہوا کرتا ہے ہمیشہ، چونکہ ید یہ مقصود نہیں، مقصود تو تصرف ہے، ید اور قبضہ یہ ذریعہ بنتا ہے تصرف کا، لیکن اگر کسی کو تصرف ہی حاصل ہے تو محض ید سے کچھ نہیں ہوتا، ید تو فقط ایک ذریعہ ہے، قبضہ ایک ذریعہ ہے تصرف کا، معلوم ہوا کہ تصرف اصل ہے تو صاحب تصرف کو ترجیح دی جائے گی، وہ اقوی ہے۔ دوسرا قول جو ذکر کیا گیا کہ صاحب اتصال کو ترجیح دی جائے گی، اس کی وجہ بھی سنیے، وجہ ثانی ان الحائطین بالاتصال یسیران کبناء واحد، دونوں دیواریں متصل ہونے کی وجہ سے ایک عمارت کی طرح ہو گئی، اور ظاہر ہے جب ایک عمارت کی طرح ہوگی، اس میں بعض کا فیصلہ اگر کیا جائے تو کل کا بھی فیصلہ ہو، کل کا ہی گویا فیصلہ ہوگا، من ضرورت القضاء له ببعض القضاء بکلہ، کل کا فیصلہ اتصال کی بنیاد پر، لیکن دوسرے کو بالکل محروم نہ کیا جائے، دوسرے کے لیے حق وضع رہے گا، شہتیر رکھنے کا حق، لما قلنا، جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں۔ صاحب اتصال کو بہرحال اس دوسرے قول کی بنیاد پر ترجیح ہوئی، اور پہلے قول کی بنیاد پر صاحب جزوع کو، صاحب اتصال کو جو ترجیح دی گئی ہے، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہی روایت ہے، اور امام جرجانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا۔ هذه روایت الطحاوی رحمہ اللہ وصححها الجرجانی رحمہ اللہ۔ یہاں تک الحمدللہ سبق پورا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا آسان فرمائے۔
وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.